بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو غملہ کے قریب ہے، اور غملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی بہت زیادہ عقل والا، آپ کے نام کی حکیم آتا ہے، اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہوریت تھی، جیسے طب یونانی کہتے ہیں قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ گیا تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر ہے۔ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی، ہر بے زبان کو زبان دی تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہے، یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان 2 ایسی گولیاں تیار کر دی، ایک اپنے طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینے تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی اگر تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس ہو جانا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑ چلا۔ طوطا مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے ہوا تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سے سمندر کا کنارہ تو دور، کوئی پتھر یا چٹان بھی نظر نہیں آ رہا تھا جن کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخر کار ایک سمندر میں چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا بیٹھا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں ہے، ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مچھلی نے تھوڑی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ چٹان ہل کیوں رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اللہ نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ اسی لیے مچھلی نے اس طوطے سے بھی پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مخلوق نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں، اور مجھے حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور میں بہت تھک گیا ہوں، اور اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟
तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त जिस पर बैठकर तुम आराम कर 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 यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पहुंचा दिया जहां से वो चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लग गए वहां तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही थी कि उससे बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है, और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हाकिम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल राह दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।